الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اور جب اللہ نے اپنے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں گا پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کریں گے سو تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور ان کی مدد کرنی ہوگی. اور اس عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام. تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا. تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا. تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں وہ میں وحدت کے جام.
تو نے بھر بھر کر پلائے ہیں مے وحدت کے جام، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار، تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار، تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، اسود کہتے ہیں کالے کو، احمر کہتے ہیں سرخ رنگ والا، یعنی سیاہ و سفید۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام۔ لیلۃ الاسرا میں سدرا پر رکے روح الامین، لیلۃ الاسرا میں سدرا پر رکے روح الامین، اور سدرا سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو، شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام۔ منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا کا ہی پیام۔ تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام۔ جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک بدعت کا نظام۔ دونوں عالم کی سعادت آئے گی، دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے کے بیان کے اختتام پر عرض کیا تھا کہ عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیانات کا سلسلہ آج ختم ہوگا، اور آئندہ کے لیے
سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سیرت مقدسہ سے متعلق بیان شروع ہوگا۔ عجیب اتفاق ہے اسلامی تقویم کے لحاظ سے اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول، جس میں خالق کائنات نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آج ربیع الاول کی پاکستانی مطلع کے اعتبار سے 2 تاریخ ہے۔ اتفاق ہے کہ عیسوی اور ہجری دونوں ہی ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں یہ بات عرض کر دوں، سوچنا، غور فکر کرنا آپ کا کام ہے۔ ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ سنتے تو یہی چلے آئے ہیں ہم بھی اور آپ بھی کہ 12 ربیع الاول تاریخی وفات ہے، اور بچپن میں ہم اس کو کہتے تھے، یعنی لوگوں سے سنتے تھے 12 وفات۔ اب وہ میلادیوں نے اس کو اس قدر میلاد کا ڈھنڈورا مچایا کہ یہ 12 میلاد بن گئی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا انہوں نے نام رکھا اور آنے والے زمانے میں کیا کیا جدتیں ہوں گی۔ 12 وفات صحیح تحقیقی نقطہ نظر سے 12 تاریخ 12 ربیع الاول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات نہیں ہے، 1 ربیع الاول ہے، اور آپ کی تاریخ ولادت 8 یا 9 ربیع الاول ہے، 12 نہیں۔ یعنی کسی بھی اعتبار سے 12 تاریخ کو، اس مہینے کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا وفات سے تعلق نہیں ہے۔ جو ہمارے ملک میں اس بر صغیر میں میلادی لوگ ہیں، ان کے بزرگ، ان کے بڑے مولانا احمد رضا خان نے ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس رسالے کے اندر رسالہ صرف اس بات پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات، تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ اس کا یہ انکار نہیں کر سکتے۔ اس رسالے کا وہ رسالہ میرے پاس موجود ہے، فیصل آباد میں انہی کے کسی مکتبے سے چھپا ہے۔ اب تو مولانا احمد رضا خان صاحب کے جو فتاوی کے نام سے کتاب، جو ان کے سارے رسائل اکٹھے کر کے اس کا نام فتاوی رکھ دیا ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ غرض 12 ربیع الاول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یا وفات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت موضوع تو خیر یہ نہیں ہے، لیکن میں نے ایک اضافی فائدے کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کر دی۔ اگر مزید تجسس کرنا ہو تو علم کے دروازے کھلے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے اور ان کے لائق شاگرد سید سلیمان ندوی نے، دونوں استاد شاگرد نے اردو زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کچھ لکھنا شروع کیا تھا، اور اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انسائکلوپیڈیا ہے تو شاید اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر گوشے پر انہوں نے اس پر تحریر کیا ہے، لکھا ہے۔ 6-7 جلدوں کی کتاب ہے۔
میں آپ حضرات سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ مطالعے کی عادت ڈالیں. قرآن کی تو تلاوت یقیناً آپ کرتے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور کہیں کوئی کمزوری ہے بھی تو میرے سمیت سب کی کمزوریاں اللہ پاک دور فرما دے. کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھروں کے اندر بھی خواتین اور بچے بھی جس لائن پر آپ لگا دیں گے تو وہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے نامہ اعمال میں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ لکھا جائے گا. میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا صرف اپنا فائدہ سوچیں. انسان کو جس طرح اپنی جان عزیز ہے نا، اپنا مفاد بھی عزیز ہے. تو آپ کا مفاد دائمی اور ابدی جو قبر میں بھی فائدہ ملے گا اور حشر کے اندر بھی، وہ یہی ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے ماتحتوں کو کسی صحیح لائن پر لگا دیں. سنا ہوگا آپ نے، پڑھا بھی ہوگا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیک بات کی رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے. آپ نے کسی کو نماز پر لگا دیا، نماز پڑھتا ہے، جب تک وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز کا جتنا اجر اللہ اس کو دیں گے، اس کے برابر اس کی نماز کا اجر آپ کو بھی دیں گے. آپ کی اپنی نماز کا اجر الگ ہوگا اور اس کو جو لائن پر لگائے اس کا اجر الگ ملے گا. تو اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو جب آپ اللہ کے قرآن کی طرف پھیر دیں گے، نماز پر لگا دیں گے، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا اجر سمیٹ کر جائیں گے. اس دنیا میں تو شاید ہی پتہ چلتا، لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد خوب خوب اس کا مشاہدہ ہوگا. دوسری بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر دینی کتابیں، آسان کتابیں جن کا مطالعہ کرنا، جن کا پڑھنا آسان ہو اور سمجھ سکیں. خواتین کے مسائل سے متعلق وہ کتابیں بھی حاصل کریں، اور جو عام کتابیں ہیں جن کے خواتین اور مردوں سب کو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی حاصل کریں. ہر مسلمان کے گھر کے اندر کم از کم کچھ ایسی کتابیں، ان کا ذخیرہ موجود ہونا چاہیے جو اس کے باقیات و صالحات میں ہو، یہ باقی رہنے والی نیکیوں میں شمار ہو. دیکھیے آپ قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی رونق ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں تیرے رب کے نزدیک وہی اجر کے لحاظ سے بہتر ہیں. تو اپنی اولاد کو نیک بنا جائیں گے تو یہ بھی آپ کے باقیات الصالحات میں سے باقی رہنے نیکیاں ہیں. دینی کتابیں حاصل کر کے، قرآن، اس سے متعلق تفاسیر، احادیث مبارکہ، اس کی تشریحات، دیگر زندگی کے مسائل سے متعلق کتابیں، ان کا ذخیرہ کچھ نہ کچھ گھر میں چھوڑ جائیں. کیونکہ یقیناً قرآن کو بیچ کر، قرآن کی تفسیر کو بیچ کر کسی نے سگریٹ نہیں پینا. آپ کے گھر کے افراد اگر نہیں پڑھیں گے فرض کرو، تو کسی اور مسلمان کے ہاتھ میں جا کے وہ پڑھے گا، تو آپ کی حاصل کردہ خرید کی ہوئی کتاب سے جو کوئی مسلمان بھی کبھی بھی استفادہ کرے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گردش زمانہ کے لحاظ سے ایسی سی خرابیاں اور قباحتیں آ چکی ہیں کہ جن کا تذکرہ بھی تکلیف کا باعث. ناول ہر قسم کے گھروں میں آتے ہیں، خواتین پڑھتی ہیں. اب تو پہلے تو ہم روتے تھے ٹی وی کو، نیٹ نے آ کر ساری کسریں نکال دی ہیں. خدا کی قسم اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو خرابیاں اس نیٹ کے سبب سے پوری انسانیت کے اندر پھیل چکی. چھوٹے چھوٹے بچے
وقت سے پہلے بالغ ہو گئے، اور ان کو وہ کچھ پتا ہے کہ 60 سال کی عمر کو پہنچنے والا ایک عام مسلمان جو اس سے واقف نہیں، جس کو نیٹ کا پتہ نہیں، وہ چھوٹی سی عمر کا بچہ جو اس سے زیادہ واقفیت رکھتا۔ بلا شبہ اس میں فائدے کے پہلو بھی ہیں، اس موبائل نے، اس نیٹ نے اور اس سے متعلقہ تمام چیزوں نے لوگوں کے لیے زندگی آسان تو کر دی ہے، چند لمحوں کے اندر بیٹھے بٹھائے انسان امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، دنیا کے دور ترین ممالک میں اپنے کسی عزیز کے ساتھ آمنے سامنے گفتگو کرتا ہے۔ یہ پہلو تو بہرحال خیر کا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو قباحتیں آئی ہیں علماء، اللہ ہی سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم کر کے ہمارے مسلمانوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو یا اللہ ان برائیوں سے جو اس کے ذریعے پھیل رہی ہیں، آ رہی ہیں، ان کی نفرت ایسی دل میں بٹھا دے کہ اس طرف کسی کا دھیان بھی نہ جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مطالعے کی عادت ڈالیں، اور مطالعے کی جب عادت ڈالیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں ایسی معلوم ہوں گی جو معلوم نہ ہونے کے سبب سے ذہنوں کے اندر پراگندگی پیدا ہو چکی ہے اور نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہے۔ اگر ہمارا عام مسلمان مطالعے کی عادت ہوتی، خود صلاحیت ہوتی، یا کم از کم راسخ العقیدہ علماء سے پوچھ کر کتابیں حاصل کر کے ان کا مطالعہ کرتے، تو فکری اور اعتقادی لحاظ سے جو گمراہی آ چکی ہے اس سے سارے مسلمان بچ جاتے۔ ہمارے میڈیا نے، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک، اس نے اور اس سے پہلے وارثان منبر و محراب نے اور گدی نشینوں نے لوگوں کی اعتقادی اور فکری اور نظریاتی اساس کو اس قدر برباد کیا ہے کہ ایک عام مسلمان جس کی نیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس غلط تربیت اور غلط معلومات جو اس کو پہنچتی رہی مسلسل، اس کی وجہ سے اس کا ذہن اس قدر تاریک ہو چکا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آگ لگانے والے ہزاروں ہوں تو بجھانے والے بھی ہزاروں ہوں گے تو کم از کم تقابل ہوگا۔ آگ بجھانے والے چند افراد ہوں، لگانے والے ہزاروں ہوں تو پھر آگ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ فکری اور نظریاتی اور اعتقادی خرابی، میں بلا جھجک یہ بات کہہ رہا ہوں، منبر و محراب سے لوگوں کی اعتقادی اور فکری خرابی پیدا ہوئی، پھر جن لوگوں کو ہم مشائخ اور پیران اعظام کہتے ہیں، گدی نشین، ان سے زیادہ خرابی پھیلی، پھر رہی صحیح کسر ہمارے میڈیا نے نکال دی۔ تو آگ لگانے والے تو ہزاروں رہے، بجھانے والے کہاں ہیں؟ آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک شہر کی مساجد میں گھوم پھر کر یا پورے ملک کی مساجد میں گھوم پھر کر خطبات جمعہ ہی کو دیکھ لیجئے یا دروس قرآن کو دیکھ لیجئے، کیا ان کے اندر اللہ کا قرآن غالب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ اور سلف صالحین یعنی صحابہ اکرام، ائمہ دین، مجتہدین، فقہاء اعظام، ان کی ہدایات اور تعلیمات سے رہنمائی ہوتی ہے؟ یقیناً میں ایک طالب علم، دین کا ایک طالب علم ہوں، اور اس سلسلے میں میں بہت زیادہ حساس بھی ہوں اور تجسس بھی رکھتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے لاہور شہر کے اندر 10,000 مسجدیں بالفرض اگر ہیں اور 10,000 مسجد میں جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، اس میں 100 مسجدیں میں مشکل سے نکالی جا سکیں گی کہ جس میں خالصتاً اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحیح سے رہنمائی کرائی جائے۔ تو یہ ایسا صدمہ ہے کہ شاید ہم اس صدمے کو لے کر دنیا سے چلے جائیں گے۔
بڑے بڑے جامعات ہیں، مدارس ہیں، لاکھوں کروڑوں کا فنڈ مسلمان دین کی تعلیم کے فروغ کے لیے ان کو فراہم کرتے ہیں۔ اگر ان جامعات سے 2 ورق یا 4 صفحے کا کوئی پمفلٹ ہر مہینے میں یا ہر 2 مہینے کے بعد عام مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے جو مختلف خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہیں ان کی اصلاح کے لیے یہ پمفلٹ شائع ہوتے رہیں، خدا کی قسم جس طرح کہتے ہیں قطرہ قطرہ جو ہے جب پڑتا ہے برتن بالآخر وہ برتن بھر جاتا ہے، لوگوں کی فکری رہنمائی ہو سکتی ہے اور یہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔